الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی آفاق احمد شبیر احمد، متعلم الجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ۔ پیارے ناظرین، حسب وعدہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کا تعارف۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے مؤلف حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سوانحی خاکہ اختصار کے ساتھ پیش کیا تھا۔ آج انشاءاللہ بلوغ المرام کا تعارف آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ریا اور نمود سے محفوظ رکھے اور آپ تمام سامعین ناظرین کو بھی۔ پیارے ناظرین، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبول ترین کتابوں میں سے حدیث کے باب میں لکھی گئی اختصار کے ساتھ ایک اہم کتاب ہے۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام سے متعلق ان اصولی احادیث کو مختصراً ذکر کیا ہے جن اصولی احادیث کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ دراصل ان اصولی احادیث کے اندر کچھ اس طرح کے احکامات بیان کیے گئے ہیں جو احکامات عمومی طور پر انسان کے سامنے پیش آتے رہتے ہیں۔ ان احکامات پر ایک مسلمان کو عمل کرنا واجب ہے۔ فن حدیث کے باب میں اختصار کے ساتھ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے علاوہ اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر جو مقبولیت حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو ملی، وہ مقبولیت اور کتابوں کو نہ مل سکی۔ اور کتابیں مثلاً المنتقى لمجد ابن تیمیہ رحمہ اللہ، عمدۃ الاحکام المقدسی رحمہ اللہ، ان کتابوں کو وہ مقبولیت نہ مل سکی جو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کو ملی۔ پیارے ناظرین، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام واقعتاً احکام کے باب میں بڑی اہم کتاب ہے۔ اسی وجہ سے ہر وقت، چاہے ماضی ہو یا حال ہو، ہر وقت علماء نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اور لوگوں کو نصیحت کیا ہے کہ اس کے اندر جو احادیث ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے انہیں یاد کر لیا جائے، ان احادیث کو حفظ کر لیا جائے، کیونکہ احکام کے باب میں بڑی اہم کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس کتاب کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں لِيَصِيرَ مَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِهِ نَابِغًا۔ دراصل ان کی یہ عبارت خود ان کی کتاب کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ کتاب یعنی بلوغ المرام اس وجہ سے لکھی ہے تاکہ جو طالب علم اس کتاب کو یاد کرے، حفظ کرے، وہ کیا ہو جائے گا؟ من بین اقرانہ نابغا، اپنے ہم عصر جو ساتھی ہیں، رفقا ہیں،
ان ساتھیوں میں اس کی الگ شان ہو جائے گی، اس کی الگ شان ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہم عصر ساتھیوں میں فائق ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مقدمے میں، وَيَسْتَعِينُ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِي وَلَا يَسْتَغْنِ عَنْهُ الرَّاغِبُ الْمُنْتَهِي، کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے احکام کے باب میں، یہ اتنی اہم ہے کہ ادنا درجے کا جو طالب علم ہے وہ اس کتاب سے، اس کے لیے یہ کتاب معاون ہے، مددگار ہے۔ یعنی جس شخص نے ابھی علم حاصل کرنے کی ابتدا کی ہے، اس کے لیے یہ کتاب، اس طالب علم کے لیے یہ کتاب معاون و مددگار ہے۔ وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ الْمُنْتَهِي، اسی طریقے سے وہ شخص جس شخص نے بہت سارے علوم و فنون کو یکجا کر رکھا ہے، صاحب علم یعنی بہت زیادہ جس شخص کے پاس علم ہے، وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب اتنی اہم ہے۔ ماضی میں کہ محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمات احادیث کے باب میں نمایاں ہیں، جب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کے متعلق پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، من احسن الكتب المصنفة في أدلة الأحكام کتاب الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ بلوغ المرام، کی اختصار کے ساتھ حدیث کے باب میں اصولی احادیثوں کو یکجا کرنے والی عمدہ ترین کتابوں میں سے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام بھی ہے۔ بلکہ یہ کہہ لیں کہ اختصار کے ساتھ جو کتابیں لکھی گئی ان میں یہ سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ یہ اہم ہے بلوغ المرام۔ اب پیارے ناظرین، اگلی بات جو میری آپ سے ہوگی وہ ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا منہج یعنی بلوغ المرام میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا ہے۔ جس شخص نے بھی بلوغ المرام پڑھا ہوگا اس سے یہ بات واضح ہوگی، اس کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا ہے۔ دراصل بلوغ المرام میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج وہی ہے جو ان سے پہلے کے فقہائے کرام تھے، اور انہوں نے فقہی کتابیں لکھیں، تو جو فقہی کتابیں لکھتے وقت جو منہج ان کا تھا بعین ہی وہی منہج ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا، یعنی اپنی اس کتاب کو فقہی ابواب پر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ کتاب کھولیں گے تو آپ کے سامنے جو سب سے پہلا باب یا کتاب آئے گا وہ کتاب الطہارہ آئے گا، اس کے بعد کتاب الصلاۃ، پھر آگے کے جو ابواب ہیں کتاب الجنائز، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب البیوع، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، اور اسی طریقے سے کتاب
الجنایات، کتاب الحدود، کتاب الجہاد، اور کتاب الاطعمہ، کتاب الایمان والنذور، کتاب القضاء، کتاب العتق۔ آخری کتاب جو ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں لکھا ہے وہ ہے کتاب الجامع، اور انشاءاللہ کتاب الجامع ہی میں جو احادیث ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے ان حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے پیش کرنے کی دھیرے دھیرے کوشش کروں گا۔ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کتاب یعنی کتاب الصلاۃ، کتاب الجہاد، کتاب النکاح، اس طرح کے کتاب قائم کرتے ہیں، اور پھر کتاب کے تحت ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مختلف ابواب قائم کرتے ہیں۔ مختلف ابواب قائم کرنے کے بعد پھر ان ابواب کے تحت ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں۔ اب یہیں پر پیارے ناظرین میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی میری آپ سے ملاقات جو ہوگی وہ اگلی بات پر ہوگی، یعنی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی خصوصیات کیا ہیں، اور اسی طریقے سے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام پر جو شروحات علماء کرام نے لکھی ہیں ان کا نام اور ان شروحات میں سے کچھ کا مختصر تعارف، اور اسی طریقے سے آخری بات جو ہوگی وہ ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں احادیث کی تعداد۔ اسی پر بلوغ المرام اور صاحب بلوغ المرام کے حوالے سے میری بات ختم ہو جائے گی۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے ابتدا کریں گے بلوغ المرام کی آخری کتاب کتاب الجامع میں جو مختلف ابواب ہیں اور ان کے تحت جو ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث ذکر کیا ہے ان کی تفصیل۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حدیث رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور اسی طریقے سے ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر معاملے میں اسوہ رہبر ماننے کی بھی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔